جنگ جمل لڑائی ہوئی ہے بہت بڑی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر سوار تھی، کمانڈر ان چیف تھی، چھترپتی تھی، فوج کی کمان سنبھال رہی تھی. چھترپتی کا لفظ ہمارے سمجھ میں خالی ایک جگہ جاتا ہے، سپہ سالار. سپہ سالار کا مطلب سپاہ کہتے ہیں فوج کو، فوج کی کمان جو سنبھال رہے تھے، جو ذمہ دار تھے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل میں اونٹنی پر سوار ہے، بہت بڑی گھمسان کی لڑائی ہوئی ہے. اس وقت میں 3000 لوگ اس جنگ میں کام میں آئے ہوئے ہیں، اور اس کی کمانڈر ان چیف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پڑھی لکھی بھی ہے اور فن حرب سے بھی واقف ہے. جنگوں کے اندر خواتین نے اسلام کے اندر پیش کیا. آپ کو واقعات پڑھتے ہیں، فضائل عمل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ فضائل صدقات میں پڑھیے، حیات الصحابہ اس میں بھی پڑھتے ہوئے دیکھیں گے آپ. جنگوں میں خواتین شرکت فرماتی تھیں اور یہ بول کے پیش کر دی کہ ہمیں بھی جنگ میں آنے کی اجازت دے دیجیے. لڑائی کے اندر کیا کریں گے؟ آج کے الفاظ میں وہ نرسز کا کام کریں گے، مرہم پٹی کا کام کریں گے، زخمیوں کو پٹی باندھیں گے، مرہم لگائیں گے، ان کی دیکھ بھال کریں گے، اور سارے کاموں کے اندر شریک ہوں گے. تعلیم کے اندر اسلام نے نہیں روکا. تجارت کے اندر ہم سب کو معلوم ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی ہم سب کی اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساری بڑی اماں، سارے اماؤں میں. آج کل کے ٹاٹا برلا ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اس وقت کے اعتبار سے وہ اس سے بڑے بزنس مین تھے، اس سے بڑی تاجرہ تھی وہ، کہ ان کے اونٹ کے قافلے ایک ملک سے دوسرے قافلے تک جاتے تھے تجارت کے. تجارت سے اسلام نے روکا نہیں ہے. اگر وہ بھی کمانے میں آتے تو مسلمانوں کی حالت یہ نہیں ہوتی. یہ دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، اس کے چکر میں فریب میں نہیں آنا چاہیے. علم کے تعلق سے اطلب العلم ولو کان بالصین، چین جا کے علم حاصل کرو. مردوں کے لیے صرف نہیں کہا گیا، سب کے لیے کہا گیا ہے. علم دو قسم کا، علم الادیان، علم الابدان. میڈیکل کا علم، میڈیکل سائنس، ابدان، انسانی جسم تندرست کیسے رہ سکتے ہیں، بیماریوں سے کیسی حفاظت ہوگی، اس کو بھی علم فرمایا گیا ہے. اور مذہب کا علم بھی علم ہے، دونوں علم ہیں. دونوں علم دونوں کو سیکھنے کی اجازت ہے شریعت کے پابندی کے ساتھ. تجارت کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، ڈاکٹر بن سکتے ہیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فیصلے صحابہ پوچھ رہے ہیں تو قاضی بھی بن سکتے ہیں، جج بھی بن سکتے ہیں. اسلام نے ان میں سے کسی چیز کو روکا ہوا نہیں ہے. لیکن جو ہوا چل رہی پورے دنیا میں یورپی ممالک کی طرف سے آزادی نسوان کی، اس کو اور دو چار الفاظ ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہودیوں کی پلاننگ اور منصوبہ بندی کے ساتھ ان کا یہ سوچا اور منشا یہ ہے اسلام نے مستقل طور پر حیا کو ایک شعبہ بنایا ہوا ہے. ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ ہے. سب سے ہلکے درجے کا دین کا ایک شعبہ راستے میں سے روڑے رکاوٹوں کو ہٹانا ہے، تکلیف دینے والی چیزیں لوگوں کے راہ گزر میں سے. اور کون کون سے راستے میں اس کو الگ یہ ہے کہ کون کون سے راستے ہیں اور اس میں کیا کیا رکاوٹیں ہیں. اسلام کے راستے میں کیا کیا رکاوٹیں اس کو ہٹانا بھی اہم ترین شعبہ ہے. اب کانچ کاٹے ویٹے نہیں رہے، وہ ہٹ جائیں گے خود بخود. مہاپالیکا نگر پالیکا ہٹاتے رہیں گی. والحیاء شعبۃ من الایمان، مستقل طور پر عالمی پیمانے کے اوپر اسلام دشمنوں نے یہ بات کی ہوئی طے کی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کی سربلندی، مسلمانوں کا اعزاز، مسلمانوں کا اکرام، مسلمانوں کی کامیابی، نصرت، فتح، غلبہ جن چیزوں میں ہے، اسی کے پائے اور بیسمنٹ کو نقب لگایا جائے، بلڈوزر لگایا جائے. نقب بھی سمجھ میں نہیں آنے کا، وہ انہوں نے پلان بنائے. اسلام نے سخت ترین نفرت سود سے پیدا کی ہے. پورے عالم میں یہودیوں نے سودی نظام کو چلایا، پھیلایا اور چھا گئے. پورے عالم میں ایک لقمہ حرام کا سود کا جاتا ہے، برسوں کی ہمارے مقبول عبادتیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں. لیکن ہمارے گھر سود سے محفوظ ہونے والے بہت کم ہوں گے، الا ماشاء اللہ ہوں گے، کچھ ہوں گے. سودی نظام کو عام کر دیے. دنیا کی ہوس اور ہرس کو سارے برائیوں کی جڑ فرمایا گیا تھا. حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت دل کے اندر آ جانا سارے برائیوں کی جڑ ہے.
دنیا کی چیزوں کو اتنا زیادہ پروان چڑھایا گیا, اس کی اہمیتیں اتنی زیادہ بتائی گئی, اتنی زیادہ اس کو سمجھایا گیا کہ ساری انسان کا زندگی ہی دنیا کے چیزوں کو حاصل کرنے میں ہے. لوگ ان کے پیچھے لگ گئے, کسی بھی طریقے سے ہو, دنیا کے چکر میں آ گئے. سارے برائیوں کی جڑ یہاں سے شروع ہو گئی. اسٹڈی کر کے, ڈیپ اسٹڈی کر کے, تحقیق کر کے, ریسرچ کر کے انہوں نے ایک ایک کام کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے. مسلمانوں کا مقام, مسلمانوں کی کامیابی حیا, حجاب, پاک دامنی, عصمت, عفت کے اندر پوشیدہ ہے. اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ دوسرے سارے معاملے جو کچھ ہے بیان سے بھی باہر کے ہیں. پہلے کے حالات جو تھے اس سے بدتر ہیں. 1400 سال پہلے زندہ دفن کرتے تھے, اب ترقی یافتہ زمانہ ہے, پیدا ہونے سے پہلے ہی دفن کر دے رہے ہیں. ماؤں کے پیٹ میں ہے جب تک ہی, اس سے آگے بڑھ گئے. حیا کا معاملہ یہ ہے کہ مغربی ممالک جو پورے دنیا کو جو ہے نشہ کے اندر ایک مستقل مست کر کے گھما رہے ہیں, عورتوں کے حقوق دلانے کی بات کر کے, عورتوں کی آزادی کے متعلق, ان مغربی ممالک کے اندر 50% سے زیادہ عورتیں بغیر شادی کے ماں بنتی ہیں. بغیر شادی کے ان کا یہ حال ہے, بے حیائی کا, بے غیرتی کا. ماں بننے پہ پابندی. میں نے یہ بات تو یہاں کہ مہاراشٹر کے سی ایم سے میں نے ڈائریکٹ بول دیا تھا. میں نے 21 سال 18 سال جو چل رہا ہے شادی کی عمر کا, اور اس پہ پابندی 18 سال کی بات. 18 سال تک لڑکی شادی نہیں کر سکتے. شادی کرنے پر پابندی ہے, ماں بننے پہ پابندی نہیں ہے. 500 کے مجمع میں نے بولا تھا سرکار مانیہ گربھپات کیندر پرتیک ٹھکانے اپلبدھ ہے. یہ ہے رزلٹ اور نتیجہ ہے نہیں آپ کے شہر میں بھی. شادی کے بعد بھی عورت کا جو آزادی کا نام دے رہے تھے, طلاق کی شرح اسلام کے ماننے والوں کے مقابلے میں کئی پٹ زیادہ ان میں ہے, ہمارے پاس نہیں ہے آزادی کے نام کے اوپر. تو بچے بغیر شادی کے کرنا جرم نہیں ہے, شادی کرنا گناہ ہے, جرم ہے. ناجائز تعلقات کسی کے ساتھ بھی, لفظ ہمارے علاقے میں آتا ہے, اپنے مراٹھواڑے کا ہوں میں, بلاత్కాر کا لفظ جو کبھی ہو ہی نہیں سکتا وہ جرم ہے. جو ہو نہیں سکتا وہ جرم ہے. زنا بالجبر واقعات ہوتے ہی نہیں, مرضی سے ہوتے ہیں, وہ گناہ نہیں ہے. شادی شدہ عورت اپنے مرضی سے شوہر کے علاوہ کسی سے ناجائز تعلقات رکھے, آپ کو کوئی اس کے اوپر کورٹ کی قانون کی طرف سے کوئی عورت پر پابندی نہیں ہے. اپنے مرضی سے جس کے ساتھ وہ جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق دے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں, کیا ہو رہا ہے, اس کا اثرات یہاں تک آئے ہوئے ہیں, اور اس کو آزادی نسوان کا نام دے دیے. انہوں نے سمجھے کہ مسلمانوں میں جب تک حیا ہے, حجاب ہے, پردہ ہے, یہ مسلمان لوگ بالکل کسی طریقے سے بھی ذلیل, رسوا, ناکام, نامراد نہیں ہو سکتے. اس لیے حیا کی جڑ کاٹ دو. اور یہ ساری چیزیں پلاننگ اور منصوبوں کے ساتھ میں مشترکہ تعلیم پورے ملک میں, اتنا بڑا ہمارا ملک ہے, لیکن لڑکے اور لڑکیوں کی مخلوط تعلیم, جو تعلیمی سسٹم ہے, نظام ہے, فطرت اور نیچر کے یقیناً اس کے مقابلے میں یہ چیلنج ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسلام ہم کو دین دیا ہوا ہے, بچے 7 سال کے ہو جائے نمازوں کا حکم دو, 10 سال کے ہو جائے پٹائی کرو, تنبیہ کرو, ڈانٹ ڈپٹ کرو. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمُ الْمَضَاجِعَ, ان کے بستروں کو الگ کرو. 10 سال سے آگے کی عمر کے بہن بھائی ایک بستر میں نہیں سو سکتے, باپ بیٹی بھی نہیں سو سکتے. یہ ان کو معلوم تھا کہ اسلام نے اس سے باریک چیزوں کا, جہاں سے فتنے کے دروازے کھل سکتے ہیں, فتنے ہو سکتے ہیں, ان دروازوں کی بھی جڑیں کاٹ دی کہ وہ نوبت ہی نہیں آنا وہاں سے. لیکن اس وقت میں آزادی نسوان اور اس چکر میں یہ ماحول بنا دیے کہ ہمارے پاس پورے کالجز, ہاسٹلز, رہائشی اسکول, ایک بستی سے دوسرے بستی ہزاروں سینکڑوں میل دور جا کر بغیر کسی قرابت دار, بغیر کسی رشتہ دار کی نگرانی کے ہم پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, اور اس کے انجام نتیجہ جو کچھ بھگت رہے ہیں وہ دیکھ لیجئے. اس وقت میں تقریباً سال بھر سے ہوا چل رہی ہے فتنہ ارتداد کو روکنے کی. اگر اسلام سے بچوں کو واقف کرا جاتا, بچے ہو یا بچیاں ہو,
نہ لڑکے مرتد ہوتے کسی لڑکی کے چکر میں، نہ لڑکیاں اسلام سے منہ پھرتی کسی تھوڑی دیر کے لیے کسی اپنے عیش اور اپنے خواہشات کو تکمیل کرنے کے لیے مذہب سے ہاتھ نہیں دھو سکتی تھی اگر بچپن میں اس کو اسلام سے تعلیم کے اسے واقف کرایا جاتا تھا. تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے آزادی نسوان کا. حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب نے اطلاع دی کہ فلاں گاؤں کے اندر ایک صاحب کسی بھی وجہ سے اسلام سے پھر گئے ہیں، مرتد ہو گئے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ضعیف العمر بڑے آدمی تھے، بے چین ہو گئے اور پیدل اس گاؤں کا سفر کیے، پورے گاؤں والوں کو جمع کیے اور ان کو مکمل طور پر افہام و تفہیم کر کے سمجھا کے پھر اللہ سے ان کو توبہ کو کرا کے اسلام کے اندر پھر دوبارہ ان کو توفیق ہوئی، اسلام میں آ گئے. اس کے بعد مہینوں کے بعد حضرت فرماتے تھے کہ جس دن سے میں نے یہ بات سنا ہوں کہ ہم سارے اتنے مسلمان ہوتے ہوئے کوئی ایک اسلام سے نکل جائے، مرتد ہو جائے، دسترخوان پر جو کھانے میرے پاس آتے ہیں سامنے، مہینے کے بعد فرما رہے ہیں کہ مجھے کسی کھانے کا میرا مزہ ختم ہو گیا ہے. ایک آدمی کے مرتد ہونے سے معاملہ ختم. آزادی نسوان کے نام پر یہ چیزیں ہو رہی ہیں. یہ ان کا پورا پلان 50 سال سے چل رہا ہے. جیسے آج حکومت میں 100 سال کے بعد آئے ہوئے ہیں وہ، تو یہ بھی آپ سمجھیے کہ 100 سال سے یہ سارے پلاننگ ان کی بنی ہوئی ہے. مشترکہ تعلیم اسی کا حصہ ہے. مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے بھٹکل. حضرت بھٹکل کو اپنا گاؤں بولتے تھے اور مدرسے کو اپنا فرماتے تھے کہ ندوۃ العلماء ہے. اتنا تعلق تھا بھٹکل کے ساتھ. بہت بڑا کوئی پروگرام تھا، ایک ایڈیٹر اخبار کے انٹرویو کے لیے پہنچے اور ان سے سوال کیے اس وقت کے اعتبار سے کہ مسئلہ اس وقت میں ملک کے اندر شاہبانو کیس کا ہے، مسئلہ مسلم پرسنل لا بورڈ میں ترمیم کا ہے اور بہت سارے مسائل ہیں. بابری مسجد کا مسئلہ بھی اس وقت میں تھا. تو مسلمانوں کے سلگتے مسائل کی ایک لسٹ پیش کر دیے، فہرست، یہ مسائل مسلمانوں کے ہیں اور آپ مفکر اسلام ہیں، رابطہ عالم اسلامی کے ایک ذمہ دار ہیں. آپ کے پاس ان سارے مسائل میں سب سے مقدم، سب سے اولیت والا، سب سے اہم مسئلہ کیا ہے؟ ایڈیٹر نے پوچھا. حضرت نے جتنی لسٹ اس نے سنا دیا تھا فرمایا اس میں سے کوئی مسئلہ میرے پاس اہم نہیں ہے. سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت میں مجھے خطرہ اس بات کا ہے، مجھے فکر یہ ہے کہ مسلمان ذہنی ارتداد کے شکار ہو رہے ہیں. سوچ بدل رہی ہے. جہاں کوئی مسئلہ آ گیا شریعت کے خلاف حکومت کی طرف سے، کچھ مسلمان جن کو کچھ نہیں معلوم، طفل میں بو کہاں، ماں باپ کے اتوار کی، دودھ ڈبے کا ہے، تعلیم سرکار کی، ایسے لوگ دانشور کہلاتے ہیں. اور ور تو ور میں بھی ہے، اب آگے نہیں بولتا، اور ور جن کو کچھ نہیں معلوم. علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا یہ، ہم ان کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کر بچے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں. بچے باپ کو شیطان بول رہے ہیں، اولڈ ایج ہاؤس، یہ تعلیم کا نتیجہ ہے. الحمدللہ مسلمانوں میں نہیں ہے. انات آشرم تھا، ورد آشرم بھی ہو گیا. بچے ماں باپ کو کونڈواڑے میں، پہلے جیلوں میں کونڈواڑے میں جانوروں کو ڈالتے تھے، اب پڑھے لکھے ڈاکٹرز، انجینئرز، آئی ایس، آئی پی ایس، ایڈوکیٹس، بڑے بڑے طبقے کے لوگوں کے ماں باپ کونڈواڑے میں ہیں جانوروں کی جگہ پر. بچوں کو انہوں نے پڑھایا. ہم ان کی پرورش نہیں کر سکتے، یہ اس تعلیم کا نتیجہ ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی اولڈ ایج ہاؤس پہ جانے کی نوبت آئی. ایک مسلم ہم کو کوئی بوڑھا اور کوئی بوڑھی عورت ہم کو وہاں پر نہیں ملی. مسلمان بچوں کو معلوم تھا کہ ماں باپ کے قدموں سے ہی ہماری جنت اور جنت کا سوال ہے. یہ راضی اور خوش ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں. سارے مشکلیں برداشت کریں گے مگر اپنے کندھے بھی لے کے پھرنے تیار ہیں، بوجھ اٹھانے تیار ہیں، ان کے حوالے کرنے تیار نہیں ہیں. تو اس تعلیم کے نتیجے میں اس وقت مسلمانوں کو بھی یہ بات ذہن بنانے کی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت نے فرمایا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت میں ذہنی ارتداد کا ہے. بے شمار کالج میں پڑھنے والے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم کو مکمل طور پر جیسے دوسرے لوگ بے لگام ہیں. آزادی کا مطلب کوئی داون نہیں ہے، کوئی ضابطہ ہے، ان کے پاس طریقہ کچھ نہیں ہے. مسلمانوں نے بھی وہ ساری چیزوں کو اپنانا چاہیے. اور اس کی وجہ سے میں بتایا آپ کو پورے ملک میں سال بھر سے فتنہ ارتداد کی باتوں کو لے کے چل رہے ہیں. یہ فتنہ ارتداد کی نوبت صرف اس لیے آئی کہ ان کو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا گیا. ڈاکٹروں کے واقعات ہیں، بہت بڑے کئی ڈاکٹر ہمارے پاس واقعات ہیں. ناگپور سے واقعات ہے، اورنگ آباد کے واقعات ہے.
کہ وہ مکمل طور پر ایک کمبائنڈ تعلیم میں 15-15 20-20 سال رہنے کی وجہ سے، اسلامی تعلیمات سے ناواقف ہونے کی وجہ سے، کوئی ان سے رابطہ ضابطہ دین کے کسی کام سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے مکمل مذہب کی تبدیلی کر کے بے شمار لوگ ایسے ہیں. یہ آزادی نسوان نہیں ہے، یہ عورتوں کی سب سے بڑی تذلیل، تحقیر اور عورتوں کو ان کے مقام سے، انسانیت سے ہٹا دینا ہے. جانور جو چیزیں نہیں کرتے اگر وہ انسان کر لیں گے تو پھر وہ انسان بنانے کے قابل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے جو اخبارات میں، ٹی وی میں، پرنٹ میڈیا، جس شکل کی بھی الیکٹرانک میڈیا ہیں، ہم لوگ بھی اس سے بہت زیادہ اتنا معاملہ ہوگا کہ بڑوں کی بات نقل کر رہا ہوں میں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان کی باتوں پہ ہوا ایمان لا رہے ہیں. الیاذ باللہ. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ دل میں اس کو مضبوطی کے ساتھ بٹھا دینا، دل سے، دماغ سے یقین کر لینا. اسلام کے متعلق چھانٹ کاٹ کر کے پلاننگ کے ساتھ جو باتیں صرف شرارت کے طور کے اوپر ایک منصوبہ بندی سے پیش کی جاتی ہے، ہمارے نوجوان اسی کے اندر مشغول ہوتے ہیں، ان کا ذہن بھی وہ بگڑ جاتا ہے. اور اگر کوئی سچے دل سے، نیوٹرل مائنڈ سے، معتدل انداز سے، کوئی کی جانبداری کے بغیر کوئی پڑھے گا کہ اسلام کو پڑھے گا، الحمدللہ آپ نے سنا ہوگا 3 طلاق کا مسئلہ پورے ملک میں چلا، اور سپریم کورٹ کے ایک انتہائی ماہر خاتون وکیل نے جب اس کو اسٹڈی کی کہ عورت کے لیے طلاق کا مسئلہ کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، یہ نیچرلی فطری طور پر اس کا فائدہ ہے کہ نقصان ہے، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، کرسچن عورت نے اس کی اسٹڈی کیا اور بعد میں اس پہ مجبور ہو گئی پڑھتے کہ عورت کے لیے طلاق ایک نعمت ہے. جن شکلوں میں، جن صورتوں میں، جن مراحل سے گزرنے کے بعد، جو کنڈیشن ہے اس کو پورا کرنے کے بعد جو اسلام نے طلاق کی اجازت دی، اور سب سے برا مباح سمجھا اس کو، ابغض المباحات سمجھا، یہ یقیناً انسانی فطرت، نیچر، نسرگ کے عین موافق ہے. اور اسی بات نے اس کو مجبور کیا اسلام لانے پر مجبور کیا. واقعہ بہت سے آپ نے سنتے پڑھتے ہوں گے، ایئرپورٹ سے خاتون گزر رہی ہے، چیک کے موقع کے اوپر کسی ٹیسٹ چیک کرتے وقت میں وہاں کی ذمہ دار اور عہدیدار عورت نے اس کو برقعے کے متعلق بات کی کہ یہ تم کیا اتنا گنڈال کے لپیٹ کے چل رہے. وہ بہت سمجھدار قابل تھی، اس کے پرس میں کیلے موز رکھے ہوئے تھے، اس نے فوراً ایک موز کو چھلا اور جان بوجھ کر اس کو گرا دیا، چھلکا نکال کر. اور اس نے کہا وہ ذمہ دار ایئر ہوسٹس یا ایئرپورٹ کے جو ذمہ دار آفیسر تھے، ملازم تھے، اس کو بولے کہ آپ اس کو ذرا کھا لیجئے، اچھا موز ہے یہ. اس نے فوراً انکار کیا اس کے اوپر. کچھ ہی منٹ کے اندر مکھیاں بیٹھنا شروع ہو گئے تھے اس کے اوپر. پھر اس نے دوسرا موز نکالا، آپ بولے کہ یہ لیجئے، اس نے قبول کر لیے. بس برقع پردہ آپ کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے، سمجھا دیا اس نے 1 منٹ کے اندر، کوئی سمجھانا چاہے. تو ہمارے میں سے بہت سارے لوگ، اس وقت میں عرض کر رہا تھا کہ ذہنی ارتداد یہ بڑی فکر کی چیز ہے، اور یہ سوائے اسلامی تعلیمات کے کسی طریقے سے ہم ذہنوں کو صحیح انقلاب، صحیح تبدیلی، صحیح سمت میں موڑ نہیں سکتے. اس کے لیے پوری فکر اس کی ہونا چاہیے ان حالات کے اندر. ابھی جو تعلیم کے آپ کو دیکھ رہے ہیں، سب سے بڑا لاک ڈاؤن کا مسئلہ مدارس دینیہ کا ہے، دینی اصلاح معاشرہ کے جلسوں کا ہے. دعوت و تبلیغ کے اصلاحی اجتماعات کا سب سے بڑا ڈاؤن ہونے والی چیز ہے دینی اجتماعات ہیں. وہ سمجھ گئے تھے کہ پورے دنیا کے اندر سب سے بہترین پوزیشن مسلمان حکومت میں نہیں ہے، دولت میں نہیں ہے، اور ہندوستان کے اندر سارے مدارس عوامی تعاون پر چلتے ہیں، بڑے بڑے اجتماعات کامیاب طریقے سے یہاں چلتے ہیں، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والے دنیا کے مسلم کنٹریز کے مقابلے میں 55-60 مسلم ملک ہوں گے، وہاں کے مقابلے میں حدیث سے، قرآن سے لگے ہوئے، چپکے ہوئے شریعت مطہرہ پر عمل کرنے میں سب سے زیادہ ہندوستان کے اندر کام ہے. وہ ساری انہوں نے یہودی پلاننگ ہندوستان لا کے ڈال دی ہے یہاں پر. ہمارے لیے گلے شکوے کرنے سے کام نہیں چلے گا. ہر موقع پر جب بھی کوئی فتنے اٹھتے ہیں، الحمدللہ منہ توڑ جواب ان کو مسلمانوں نے دیا ہے، عملی طور پر، پریکٹیکل اعتبار سے. ہر موقع پر کوئی فتنہ ہو، کسی موقع پر ہم مثلا ملک کے دستور کے تحت میں رہتے ہوئے ہم نے ہر کام کا مقابلہ کیا ہے. ملک آزاد ہوا اس وقت میں لوگوں نے دیکھے کہ جو لوگ شہید ہو گئے تھے، بچوں کو کرسچن لوگ مشنری اسکولوں میں شریک کرا رہے تھے، کانوینٹ اسکول میں شریک کرا رہے تھے. اس وقت کے علماء نے فراست کے ساتھ مدارس دینیہ کا جال پھیلایا، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی. اسی طریقے پر کچھ اور مسئلے آ گئے
آج بھی جو مسائل کا چیلنج ہمارے سامنے ہے، اس کے لیے آپ سے ہمارے گزارش یہ ہے، سوالات ایسے ہیں، ابھی ہم بھٹکل بھی گئے تھے، ابھی مدارس کے اندر تعلیم بچوں کی جو ہونا تھا وہ بھی صرف 2.5%، شروع میں عرض کیا 97% ہمارے کہاں بچے پڑھ رہے ہیں، اور صرف یہ کہ میرے بچوں کو کوئی دنیاوی اعتبار سے مجھے کچھ پڑھانا ہے۔ نواز دیوبندی ایک شاعر آئے تھے دیوبند میں، بہت مشہور شاعر ہے، یہ بھی آئے ہوں گے، وہ اس وقت پڑھانے کی فکر لگ گئی لوگوں کو، بڑے خوش ہیں ماشاءاللہ، مسلمان پڑھ رہے ہیں جی، پڑھنے کا رجحان بڑھ گیا، لوگوں نے پڑھنے پڑھانے کی اہمیت کو بتا دیے، جتلا دیے، منوا دیے، اور سب کے سب پڑھانے کی دھن میں لگے ہوئے ہیں، غریب بھی اور امیر بھی، اچھی بات ہے۔ لیکن نواز دیوبندی نے کہا بچوں کو پڑھانا ہے، یہ سب سوچ رہے ہیں، سوچ رہے نہیں، بچوں کو پڑھانا ہے یہ سب سوچ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھانا ہے مگر یہ نہیں سوچا، قرآن بھی پڑھانا ہے مگر یہ نہیں سوچا جیسے پڑھانا چاہیے۔ قرآن کے پڑھنے پڑھانے کی طرف بھی ہم کو اپنے بچوں کی طرف دھیان دینا چاہیے، اور بچیوں کی نگرانی اس وقت میں پہلے کے مقابلے میں از حد ضروری ہے، اور نگرانی آپ سے نہیں ہوں گی، شوہر سے نہیں ہوں گی، بھائی سے نہیں ہوں گی، اللہ کے احکامات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پاکیزہ مقدس شریعت مطہرہ کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ گھر گھر میں آپ کے ہر ہاتھ میں پوری دنیا آ گئی ہوئی ہے، اس کا استعمال ذہنی اگر سے آپ نے تربیت کی ہوئی ہے، صحیح استعمال ہوگا۔ کوئی چیز اپنے ذات کے اندر نفع دینے والی نقصان دینے والی نہیں ہے، اس کا استعمال سے نفع نقصان ہوتا ہے۔ موبائل آپ مت دو بول کے بولنا مشکل، آن لائن تعلیم، جو باپ اپنے بچوں کو بولتے تھے کہ موبائل نہیں لینا، اچھی چیز نہیں ہے، اب وہ باپ بے موبائل کا ہو گیا، وہ موبائل اس نے غریب نے بچی کو دے دیا، وہ آن لائن 4تھی جماعت میں پڑھ رہی ہے۔ اور کیا ہو رہا ہے، جماعت میں بیٹھنے کے بعد کتابیں بچوں کے پاس کون سی ہے، استاد کون سا سبق پڑھا رہے ہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا، کلاس میں رہ کے پڑھا رہے اتہاس، بچے کے ہاتھ میں ہے جغرافیہ، ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ اب میلوں دور آن لائن کے اندر بچے موبائل میں کیا پڑھ رہے ہیں، اگر ہم نگرانی نہیں کریں گے۔ ایک بات سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، مدینہ منورہ میں عصر کی نماز میں ہم بیٹھے، ایک صاحب نماز پڑھ کر روتے رہے، مغرب ہو گئی، مغرب وہی ساتھ میں پڑھنے کا موقع ملا، پھر دعا کرتے رہے، پھر روتے رہے، عشاء کی نماز ہو گئی۔ عشاء کی نماز کے بعد ہم جانا چاہ رہے تھے اپنے قیام گاہ کی طرف، پوچھ لیا میں نے ہلکے انداز سے، ما یبکیک، آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں، اتنا کیا ہوا؟ اچانک معلوم ہوا کہ بھائی حج میں آئے ہوئے ہیں، تو کسی کا کوئی بڑا حادثہ تو نہیں ہوا گاؤں میں ان کے، کوئی بہت بڑا کسی کا انتقال تو نہیں ہوا، کوئی ایسی خبر تو نہیں، ناگہانی کوئی بڑی شکل ہو سکتی ہے تکلیف دے، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ اس اللہ کے بندے نے کہا کہ ہم صرف اس لیے رو رہے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، لیکن یورپی ممالک کی جو محنتیں چل رہی ہیں، ڈر اس بات کا ہے، خوف اس بات کا ہے، اس بات سے رونے پر ہم مجبور ہیں کہ ہماری نسل مسلمان باقی رہے گی یا نہیں رہے گی، اس کا ہم کو فکر لگی ہوئی ہے۔ تو سارے امت کی باتیں تو ہم حدیث میں سنتے رہیں گے، من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منا، سارے امت کا درد اور فکر اگر ہم کو کسی انسانیت کا نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، مسلمانوں کے معاملہ سے جو غور نہ فکر نہ کرے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ سب اپنے بچیوں کی، اپنے بچوں کی، خود اپنی اور پورے امت کی فکر فرمائیں، اور کسی قسم کے جو ساری جو نیوز ہوتی ہے، اخبارات کا کیا حال ہے؟ تقریباً 100 سال پہلے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک صاحب اخبار پڑھ رہے تھے بڑے دھیان سے، بہت باریک بینی سے، بڑے غور سے، استغراق کے ساتھ ڈوب کے، اس میں کسی نے پوچھا بھائی اتنے باریک سے، اتنے دھیان لگا کر، اتنے دلچسپی سے کیا پڑھ رہے ہیں؟ وہ بیچارے نیک آدمی تھے، بولے پورا اخبار جھوٹ سے بھرا ہوا ہے، ایک آدھ کے بعد اس میں سچی ہے کہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں، سب جھوٹ سے بھرا ہوا ہے، کوئی سچی بات ملتی کیا اس میں؟ وہ اس وقت کی بات تھی۔ اب ہمارا معاملہ یہ ٹی وی پہ ہم نے جو دیکھ لیے جی، مفتی موبائل ہے، کوئی مفتی واٹس ایپ ہے، کوئی مفتی ٹی وی ہے، سارے ٹی ویوں کے فتوے، ٹی ویوں کے مسائل، ٹی ویوں سے سارا سیکھنا سکھانا، جو سارے کے سارے مکمل طور پر قرآن مجید کے اعتبار سے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، اسلام کے سب سے سخت ترین دشمن یہودی ہے، یہ سارا نظام ان کے کنٹرول میں ہے، اور ہم اس پر فدا اور اس پہ لٹتے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سبوں کو اپنے مہربانی سے، اپنے کرم سے ذہنی فراست اور روشن ضمیری عطا فرمائے، اولیاء اللہ، بزرگان دین، علماء حق سے وابستگی اور ان کے اشاروں کنایوں کو سمجھ کر اپنے مستقبل اور سارے ایمان والوں کے حالات کو سنوارنے کی، سدھارنے کی، فکر کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔